بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے یہ حج اور عمرہ کی تربیت کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن ہے جو ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. یہ پریزنٹیشن 5 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ صرف تعارف پر ہے، دوسرے حصے میں عمرہ مکمل ترتیب کے ساتھ، تیسرے حصے میں حج ترتیب کے ساتھ ہے، چوتھا حصے میں مدینہ کی زیارت کے آداب، اور پانچویں حصے میں مختلف جو پروجیکٹس وہاں چل رہے ہیں حرمین میں ان کی تفصیل اس میں ذکر کی گئی ہے. پہلے حصے میں حج کی فضیلت اور حج مبرور کسے کہا جاتا ہے، اور دوسرے حصے میں حج کی تیاری اور تیاری کے مختلف پہلو، آپ کو حج پر کیا لے کر جانا چاہیے اس کی تفصیل ہوگی. حج پیکیجز جس میں حج کے ایام اور اوقات جو کہ ہر سال مختلف ہوتے ہیں ان کی تفصیل اس سال کے لحاظ سے بیان ہوگی. اور حج پیکیجز جو کہ مختلف ہوتے ہیں، بعض حجاج کرام کو پہلے مکہ لے جایا جاتا ہے، بعض کو مدینہ پہلے لے جایا جاتا ہے. ان دونوں کی تیاری کے لحاظ سے جو فرق ہے اس کو بیان کیا جائے گا. حج اور عمرہ کا جو جغرافیہ یعنی میقات جہاں سے احرام باندھا جائے اس کی تفصیل اور حرم مکہ کی تفصیل بھی اس میں بیان ہوگی. اسی طرح اسی حصے میں حج اور عمرہ سے متعلق چند اصطلاحات جو کہ حاجی کے لیے ضروری ہیں ان کو جاننا، ان کا بیان ہوگا. حج کی اقسام کون کون سی ہیں اور آپ نے کون سا حج کرنا ہے اس کا بیان ہے. اور خواتین کے لیے حج اور عمرے کے حوالے سے ایک بنیادی اصول جو حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کا بیان ہوگا. اور اس کے آخر میں سفر حج جس میں روانگی کا دن، اس کے لحاظ سے تیاری، اور جدہ میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر پڑاؤ کے درمیان آپ کو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے حوالے سے بیان ہوگا. سب سے پہلے حج کی فضیلت جو کہ مختلف احادیث میں اس کی مختلف فضیلت بیان ہوئی ہے، چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک ان دونوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور کوئی فحاشی اور گناہ نہ کیا تو وہ اسی دن والی حالت میں لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یعنی جس طرح اپنے پیدائش کے دن وہ گناہوں سے پاک تھا تو حج کرنے کے بعد بھی اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اور صحیح مسلم میں ہے کہ جو اس گھر میں یعنی اللہ کے گھر میں آیا اور کوئی فحاشی اور گناہ نہ کیا تو وہ اسی دن والی حالت میں لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. کہا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کہا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور، یعنی وہ حج جو مقبول ہو جائے تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے. ایک اور حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتی ہیں کہ جہاد سب سے افضل ترین عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے افضل ترین جہاد ہے وہ حج مبرور. ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت یوں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرے جتنا کہ عرفہ والے دن آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے یعنی حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں پر ان حاجیوں کے ذریعے فخر کرتا ہے، پھر فرماتا ہے فرشتوں سے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں.
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ پہ در پہ کرتے رہا کرو، بس بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونا اور چاندی کی میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو صرف جنت۔ حاجی کا اصل مقصد حج مبرور ہونا چاہیے، اور حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج ہے کہ جسے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ادا کیا جائے، جس کے بعد انسان گناہوں سے احتراز کرے۔ حج کی تیاری کے مراحل اور سفر حج پر کیا لے کے جائیں۔ حج کی تیاری کے حوالے سے جن چیزوں کا ایک حاجی کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے: اخلاص نیت، کہ اپنی نیت کو خالص کر لیجئے کہ ہم نے حج صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر اور اپنے گناہوں سے معافی کی خاطر کر رہا ہے۔ گزشتہ تمام گناہوں سے حاجی توبہ کرے، تمام قرضوں کی ادائیگی کرے، تاکہ اگر حاجی سفر حج میں فوت ہو جائے تو فوراً اس کی مغفرت ہو جائے۔ اس بات کا اطمینان کر لے کہ حج کے اخراجات حلال آمدنی سے ہیں، حرام آمدنی سے کیا گیا حج قطعاً بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ذہنی اور جسمانی طور پہ تیاری کر لے کہ وہاں پر رش اور ازدحام کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی بھی قسم کی مشکل اور تکلیف اور تھکاوٹ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھے، اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ کرائے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں اس مشکل سفر کو کرنے کا اہل ہوں یا نہیں ہوں۔ اور جن چیزوں کا علم حاصل کرنا اور یاد رکھنا ہے ان میں سب سے پہلے تو حج اور عمرہ کے طریقہ کار سے مکمل آگہی حاجی کو ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی موقع پر وہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ قرآن اور حدیث سے چند دعائیں عربی میں یاد کر لیں تاکہ خصوصاً آپ کے جو طواف ہے عمرے کا اور حج کا، کیونکہ اس میں اردو میں دعائیں نہیں کی جا سکتی، تو طواف کے دوران عربی میں دعائیں کرنی ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث سے چند اہم دعائیں، جامع اور معنی دعائیں یاد کر لیجیے۔ حرم مکہ میں اور مدینہ میں ہر نماز کے بعد تقریباً نماز جنازہ ہوتا ہے، تو وہاں نماز جنازہ کا طریقہ کار اور دعاؤں کا یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ وہاں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ایک حاجی مکمل سفر کے دوران ہے تو لہذا سفر کی نماز کے جو احکامات ہیں اس کا علم بھی ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ وہاں مدینہ جا کر بقیع قبرستان ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی قبر ہے، اسی طرح شہداء احد کی قبر پر حاضری ہے، تو وہاں پر زیارت قبور کے جو آداب اور دعائیں ہیں وہ ایک حاجی کو ضرور یاد ہونی چاہیے۔ مکہ کا موسم اور آب و ہوا۔ مکہ کا موسم عمومی طور پہ گرم ہوتا ہے، اور اس سال جو حج ہے اور حجاج کرام جو ہیں وہ مکہ میں خاص طور پہ اکتوبر اور نومبر کا مہینہ گزاریں گے، تو وہاں عام طور پہ جو ایک ایوریج ٹیمپریچر وہاں کا ہے وہ اکتوبر میں 31 ہے اور نومبر میں 28، اور زیادہ سے زیادہ جو وہاں جو درجہ حرارت رہا ہے مکہ میں اکتوبر میں 39 رہا ہے اور نومبر میں 35 رہا ہے، اور کم سے کم جو درجہ حرارت رہا ہے وہ 25 اکتوبر میں اور 22 نومبر میں۔ تو اس سے یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مکہ کا موسم عمومی طور پہ گرم ہے، تو لہذا وہاں آپ کو سردی کے کپڑوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اکتوبر اور نومبر میں جہاں تک بارش کا تعلق ہے تو ایوریج جو وہاں کے بارش کے دن ہے متوسط وہ ایک دن اکتوبر میں اور نومبر میں ہے، اور خصوصاً حج کے دنوں میں وہاں پر بارش پچھلے 3 سے 4 سالوں سے مسلسل مینا کے دنوں میں خصوصاً بارش ہوتی ہے، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھیں۔ مدینہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پر اکتوبر اور نومبر میں اور دسمبر میں جو ہے وہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، عموماً اتنا گرم موسم نہیں ہوتا ہے۔ جو وہاں کا درمیانہ درجہ حرارت رہا ہے وہ اکتوبر میں 30 اور نومبر میں 23 رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتوبر میں 37 اور نومبر میں 30 رہا ہے، اور کم از کم درجہ حرارت جو ہے وہ اکتوبر میں 22 اور نومبر میں 17 رہا ہے۔ تو وہاں پر سردی ہو سکتی ہے، تو اس سردی کے لیے اپنا ذہن تیار رکھیں، گرم کپڑے اپنے ساتھ مدینہ کے لیے خصوصاً ساتھ لے کر جائیں، خاص طور پہ جب کا آپ کا جانا وہاں پر نومبر میں ہو، حج کے بعد ہو۔ اور وہاں پر جو ایوریج جو وہاں کے جو بارش کے دن ہیں درمیانے طور پہ وہ اکتوبر میں کوئی دن وہاں پہ بارش نہیں ہوتی، اور نومبر میں ایک دن جو ہے وہ متوسط دن ہے جب وہاں پر بارش ہو۔ سفر حج پر کیا لے کر جانا چاہیے؟
جب آپ پیکنگ کر رہے ہوں تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سامان کم سے کم رکھیں. اضافی سامان آپ کو بوجھل کر دے گا اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. وہاں آپ کو ہوٹل میں جانا ہے, پھر آپ کو مینا جانا ہے, اسی طرح آپ نے مدینہ جانا ہے, تو جو زیادہ سامان ہے اور فالتو سامان ہے وہ آپ کو بوجھل کر دے گا, آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. ضروری سامان جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ لازماً ساتھ رکھیے, جیسے ادویات وغیرہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے. پیک ہو جانے والا اور ہلکا سامان اختیار کریں کہ وہاں پر آپ کو سفر کے دوران جو ہے وہ سامان اپنے ساتھ لے جانے میں آسانی ہو. بہت زیادہ قیمتی سامان جیسے زیور, لیپ ٹاپ وغیرہ ساتھ نہ رکھیں, یہ سامان آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. کیا ہوا؟ یہی عمران میں چلے گئے ہیں مسجد میں نہیں جی, اوپر تو نہیں ہوں, چلے گئے, جانا تھا انہوں نے. اسی طرح تمام ضروری کاغذات جیسے پاسپورٹ, ٹکٹ وغیرہ کو سفر سے پہلے تیار رکھیں اور اپنے تمام جو اہم کاغذات ہیں ان کی فوٹو کاپی کرائیں اور ان کے 2 سیٹ بنائیں. ایک گھر پر چھوڑ دیں اور دوسری کاپی اپنے گروپ میں سفر کرنے والے کسی ساتھی کے پاس رکھوا دیں کہ اللہ نہ کرے اگر وہاں پر آپ کے اہم کاغذات گم ہو جاتے ہیں, پاسپورٹ, ٹکٹ وغیرہ, تو اس کی فوٹو کاپی, خاص طور پہ اگر کلر فوٹو کاپی ہو تو وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. تو وہ ایک گھر پہ چھوڑ دیں اور ایک اپنے ساتھ سفر کرنے والے کسی ساتھی کے پاس رکھوا دیں تاکہ وقت پر آپ کے کام آئے. اپنی اہم ادویات کو لازماً سامان میں رکھیں کیونکہ بہت سی ایسی ادویات ہیں جو یہاں پاکستان میں ملتی ہیں اور وہاں سعودی عرب میں وہ نہیں ملتی ہیں. تو جو آپ کی اپنی اہم ادویات ہیں وہ لازماً سامان میں ساتھ رکھیں. کرنسی بھی ساتھ رکھیں, اور اگر سعودی ریال کی صورت میں ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور سعودی ریال اگر آپ پاکستان سے ایکسچینج کروا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. دعاؤں کی ایک کتاب لازماً اپنے ساتھ رکھیے. طریقہ حج پر مبنی ایک کتاب, یہ بھی اپنے ساتھ رکھیے. ناخن تراش, چھوٹی کینچی, فرسٹ ایڈ کا سامان, یہ سامان بھی وہاں آپ کے کام آ سکتا ہے. لباس میں آرام دہ اور متوازی لباس کا انتخاب کریں, جیسے قمیص, شلوار یا سعودی جبہ ہے, تو یہ آپ کے لیے آرام دہ بھی رہے گا اور وہاں متوازی لباس بھی رہے گا. زیادہ قیمتی لباس اپنے لیے ساتھ نہ لے کے جائیں. خواتین بھی آرام دہ اور متوازی لباس لے کر جائیں. خواتین کے لیے برقع نہایت ضروری ہے اور سعودیہ میں خواتین کے لیے لازمی ہے. ربڑ کے سول کے موزے طواف اور سعی کے لیے نہایت موزوں ہیں, لیکن یہ موزے احرام میں پہننا جائز نہیں ہے. ہاں, جو موزے ٹخنوں کو نہ ڈھکتے ہوں تو وہ پہننا آپ کے لیے جائز ہے. احرام کے لیے احرام کی چادریں ہیں, سفری بیلٹ ہے. اسی طرح یہ تینوں قسم کی جو جوتیاں ہیں یہ احرام کے لیے بالکل موزوں ہیں, کیونکہ یہ جوتیاں, یہ سینڈل جو ہے وہ آپ کے جو ٹخنے ہیں اس کو نہیں ڈھکتے ہیں, تو لہذا احرام میں پہنے جا سکتے ہیں. اسی طرح احرام کے لیے سیفٹی پن آپ کے لیے وہاں پر کام آئے گی. وہاں ہوا چلتی ہے, رش کی وجہ سے کبھی احرام کی چادر کھنچ جاتی ہے, تو وہاں سیفٹی پن آپ کے لیے ضروری ہے. آرام کے لیے خاص طور پہ مزدلفہ کی رات ہوا والے سفری تکیے, 2 افراد کے لیے خیمہ, اسی طرح کم وزن والا کمبل اور چٹائی, یہ چیزیں وہاں پر آپ کو بہت کام آئیں گی, خاص طور پہ مزدلفہ کی رات, کیونکہ وہاں پر کوئی خیمہ نہیں ہے اور وہاں پر کھلے آسمان تلے رات گزارنی ہوتی ہے اور وہاں ٹھنڈی ہوائیں بھی رات میں چلتی ہیں. تو یہ سامان آپ کے وہاں کام آئے گا. اس کے علاوہ فیس ماسک لیکن احرام میں نہ پہنے, احتیاط کریں. ایک چھوٹا MP3 پلیئر جو ہے وہ ساتھ لے جائیں جس میں مکمل قرآن کی تلاوت ہو اور جید علماء کے لیکچرز ہوں, کہ جو وہاں آپ اپنے
اضافی وقت میں، ایسا وقت جس میں آپ عبادت نہ کر رہے ہوں، تو اس میں آپ یہ سنیں بجائے اس کے کہ فضول کاموں میں یا غیر ضروری گفتگو میں اپنا وقت ضائع کریں. اس سے بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت سنیں. کلرڈ پیکنگ ٹیپس جو ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی، خاص طور پہ اپنا سامان پیک کرنے کے لیے اور اس کی نشاندہی کے لیے. ایئر پلگز یہ آپ کے کام آئیں گے کہ وہاں ایک ازدحام ہوتا ہے اور شور ہوتا ہے، اور تو آپ کو آرام نصیب نہیں ہوگا. تو اگر یہ ساتھ آپ نے لے جائیں ایئر پلگز تو یہ بھی آپ کے وہاں کام آئیں گے. اسی طرح آئی کورز کہ رات میں، خاص طور پہ مزدلفہ کی جو رات ہے اس میں وہاں پر جو لائٹس ہیں وہ آن ہوتی ہیں، ساری رات لائٹس آف نہیں ہوتی ہیں، تو آرام نہیں ملے گا. اس کے لیے آئی کورز اگر آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت آرام دہ رہیں گے. اسی طرح کمپیکٹ فلیش لائٹس ہیں، آپ کی ٹارچ ہے، سفری بیگ ہے، کنکریاں سنبھالنے کے لیے ایک چھوٹا تھیلا ہے کہ وہاں تقریباً آپ کو 70 کنکریاں مارنی ہے، تو یہ سنبھالنے کے لیے ایک چھوٹا تھیلا ہے. طواف اور سعی کے چکر شمار کرنے کے لیے 7 دانوں کی تسبیح بھی ضروری ہے. رابطے کے لیے مکہ مدینہ میں موبائل فون کی وجہ سے رابطے میں بہت آسانی رہتی ہے، خصوصاً اگر خواتین ساتھ ہوں. وہاں پر سعودی عرب میں 3 کمپنیوں کو موبائل سم فروخت کرنے کی اجازت ہے، سوا ہے، موبائلی اور زین. اور یہ کمپنیاں حج کے دنوں میں اچھے پیکیجز دیتی ہیں. پہلے معلومات کر کے جو پیکیج آپ کے لیے مناسب ہو اسی کمپنی کے سم استعمال کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایئرپورٹ سے کچھ نہ خریدیں، نہ موبائل خریدیے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی سم خریدیے. اسی طرح حج پیکیجز میں جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ 2 پیکیجز ہوتے ہیں، مکہ پہلے یا مدینہ پہلے. حج کے ایام اور اوقات، جہاں تک حج کے مہینوں کا تعلق ہے تو ہجری کیلنڈر میں 12 مہینے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، یعنی ان میں کوئی بھی شخص حج کا احرام باندھ کر مکہ جا سکتا ہے. البتہ حج وہ حج کے دنوں میں کرے گا. حج کے جو ایام ہیں وہ صرف اور صرف ذوالحج کے مہینے میں ہیں. 8 ذوالحج جو کہ یوم ترویہ کہلاتا ہے، 9 ذوالحج جو کہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، 10 ذوالحج جو کہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن، 11 ذوالحج یہ ایام تشریق یعنی عید کے دن کے جو بعد کے جو 3 دن ہیں، ایام تشریق کا پہلا دن، 12 ذوالحج ایام تشریق کا دوسرا دن، 13 ذوالحج ایام تشریق کا تیسرا دن. تو یہ 6 ایام جو ہیں یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں، اور انہی دنوں میں حج مکمل کیا جاتا ہے. اس سال 2012 میں حج کے جو ایام ہیں وہ حج کا جو مہینہ ذوالحج ہے وہ اکتوبر میں اسٹارٹ ہوگا، اور 24 اکتوبر بروز بدھ یوم ترویہ 8 ذوالحج ہوگا، 25 اکتوبر بروز جمعرات یوم عرفہ ہوگا، 26 اکتوبر بروز جمعہ قربانی کا دن ہوگا، 27 اکتوبر بروز ہفتہ ایام تشریق کا پہلا دن، 28 اکتوبر بروز اتوار ایام تشریق کا دوسرا دن، 29 اکتوبر بروز پیر ایام تشریق کا تیسرا دن. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک اندازہ ہے، اس میں ایک دن کی کمی بیشی ہو سکتی ہے. زیادہ تر حج پیکیجز 3 مرحلوں پر مشتمل ہوتے ہیں: مکہ میں پڑاؤ، مدینہ میں پڑاؤ، اور ایام حج یعنی منی، عرفات اور مزدلفہ کہ وہاں پر خیمے حاجیوں کو فراہم کیے جاتے ہیں. ذوالحجہ کی ابتدا سے ہی مکہ میں رش شروع ہو جاتا ہے، اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ جتنے بھی حجاج کرام ہیں وہ 5 ذوالحج تک، جتنے بھی گروپس ہیں وہ 5 ذوالحج آخری ڈیٹ ہوتی ہے کہ وہ مکہ میں پہنچ جاتے ہیں. تو 5 ذوالحج سے لے کر تقریباً 13 یا 12 ذوالحج تک یہ 7-8 دن جو ہیں یہ مکہ میں انتہائی رش کے دن ہوتے ہیں، جب تقریباً 25 سے 30 لاکھ یا 40 لاکھ افراد وہاں اس شہر میں موجود ہوتے ہیں، اور جبکہ مدینہ میں رش جو ہے وہ نسبتاً کم ہوتا رہتا ہے. اگر آپ کا حج پیکیج ایسا ہے کہ آپ یہاں سے پہلے مکہ جا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ احرام اپنے ساتھ رکھیں اور جدہ اترنے سے پہلے احرام پہن لیں، کیونکہ جدہ میقات کے بعد آتا ہے، اور میقات وہ جگہ ہے کہ جہاں سے احرام کے بغیر داخل ہونا کسی حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے. روانگی سے قبل چیک کر لیں کہ احرام آپ کے پاس ہے. احرام کو اس سامان میں نہ رکھیں جو آپ نے جمع کرانا ہو،
ورنہ آپ کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہوگا اگر آپ نے احرام کو سامان میں رکھ دیا جو آپ نے جمع کرانا ہے، تو پھر اس کے بعد احرام کے لیے آپ کو تکلیف ہوگی، لہذا احرام آپ کے اپنے پاس موجود ہو۔ اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھر سے ہی غسل کر کے احرام پہن کر آئیں تاکہ ایئرپورٹ یا جہاز میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوران سفر آپ کو میقات کے بارے میں بتایا جائے گا اور وہیں سے آپ نیت کریں گے۔ احرام آپ گھر سے پہن کر آ جائیں اور نیت آپ نے وہاں سے کرنی ہے جہاں آپ کو میقات کے بارے میں بتایا جائے۔ اور اگر آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو احرام نہ پہنے، احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے، احرام ساتھ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ مدینہ سے بھی احرام خرید سکتے ہیں۔ مدینہ سے آپ کی میقات ذوالحلیفہ ہوگی جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اگر آپ پہلے مکہ جا چکے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ مدینہ آئے ہیں اور آپ دوبارہ حج کے لیے مکہ جا رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ یا تو آپ عمرہ کی نیت کریں، احرام باندھیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں، اور پھر 8 ذوالحج کو حج کی نیت کر کے دوبارہ احرام پہن لیں، یعنی عمرے کا احرام پہنیں، پھر عمرہ مکمل کریں، احرام ختم ہو جائے گا، اور پھر 8 ذوالحج کو دوبارہ حج کا احرام پہن لیں، یا پھر آپ مدینہ سے حج کا ہی احرام باندھیں۔ اور یہ اس صورت میں کریں کہ اگر حج میں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن ہو تو پھر آپ مدینہ سے حج کا ہی احرام باندھ لیں اور حج مکمل ہونے تک احرام میں رہیں۔ تو یہ 2 آپ کے پاس آپشن اور اختیار ہے، آپ ان میں سے جو اپنی آسانی کے لیے چاہیں وہ اختیار کر لیں۔ حج اور عمرہ جغرافیہ، میقات اور حرم مکہ۔ میقات سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں سے ایسے شخص کے لیے جو عمرہ یا حج کی نیت سے مکہ جا رہا ہو بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں۔ جو شخص بھی عمرہ یا حج کی نیت سے مکہ جا رہا ہے تو اس نے میقات سے گزرنے سے پہلے احرام پہن لینا ہے اور نیت کر لینی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ جا رہا ہو اور بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے تو یا تو وہ واپس آ جائے اور میقات سے احرام باندھے اور اس پر کوئی فدیہ نہیں، واپس پلٹ جائے، میقات سے احرام باندھے، اس پر کوئی فدیہ نہیں، یا وہ اپنی جگہ سے جہاں وہ پہنچ چکا ہے، میقات سے گزر چکا ہے، اپنی جگہ سے احرام باندھے اور فدیہ دے دے۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک جانور کی قربانی ہے جو مکہ میں ذبح کیا جائے گا اور وہیں کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ میقات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے، اہل نجد کے لیے قرن منازل جگہ کا نام ہے، اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا اور فرمایا کہ یہ ان کے لیے بھی ہے جو ان کے راستے سے حج اور عمرے کی نیت سے آئیں۔ ہاں، جو لوگ ان مواقیت کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے علاقے سے ہی احرام باندھیں، حتیٰ کہ اہل مکہ سے احرام باندھیں۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ احرام کی جگہ ہے اور دوسرا راستہ جحفہ ہے، اور اہل عراق کے لیے ذات عرق یہ بھی جگہ کا نام ہے، اور اہل نجد کے لیے قرن منازل اور اہل یمن کے لیے یلملم احرام کا مقام ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہاں مکہ موجود ہے اور اس طرف مدینہ موجود ہے اور یہ اس طرف جدہ موجود ہے۔ اب مواقیت کا ایک تفصیلی نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ جحفہ یہ ایک میقات ہے، یہ شمالی افریقہ، مصر، شام والوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے جو یہاں سے سمندر کے راستے سے آتے ہیں وہ یہاں پہنچ کر پھر یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ مکہ سے شمال مغرب میں 183 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب تمام لوگ رابغ شہر سے احرام باندھتے ہیں کیونکہ جحفہ مقام جو ہے وہ ویران ہو چکا ہے، اور یہ رابغ شہر میں یہ میقات ہے اور یہاں پر مسجد بنائی گئی ہے اور باقاعدہ وہاں پر احرام باندھنے کا اور غسل کرنے کا مکمل انتظام موجود ہے۔ ذوالحلیفہ مدینہ والوں کے لیے یہ میقات ہے، مکہ سے شمال میں 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ وہ میقات ہے جو مکہ سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اس کا موجودہ نام ابیار علی ہے، اور یہ اس کی تصویر ہے جہاں پر میقات پر یہ مسجد بنائی گئی ہے اور وہاں پر غسل خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں حاجیوں کی آسانی کے لیے کہ وہاں پر احرام باندھ سکتے ہیں۔ ذات عرق عراق والوں کے لیے ہے، مکہ سے شمال مشرق میں 94 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پر بھی یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے اور احرام باندھنے کا مکمل انتظام موجود ہے۔
قرن منازل نجد والوں کے لیے اور ریاض اور عرب امارات والوں کے لیے، یہاں سے نجد اور ریاض اور عرب امارات والے احرام باندھتے ہیں۔ مکہ سے مشرق میں 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کا موجودہ نام سیل کبیر ہے، جو کہ وہاں پر ایک شہر موجود ہے، اور وہاں پر باقاعدہ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے اور احرام کا اور غسل کا انتظام موجود ہے۔ یلملم یہ اہل یمن کے لیے ہے اور بر صغیر پاک و ہند کے لیے ہے۔ پاکستان اور انڈیا سے جانے والے حجاج کرام یہاں سے گزرتے ہوئے نیت کرتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں۔ مکہ کے جنوب میں 92 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا موجودہ نام سعدیہ ہے، اور وہاں پر ایک قدیم مسجد موجود ہے۔ حرم مکہ حرم مکہ مکہ شہر کے گرد ایسا مقدس علاقہ ہے جس کی حدود ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعین کی تھی۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم بن اسد المخزومی رضی اللہ عنہ کو ان حدود کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حرم مکہ میں کچھ ایسے کام بھی حرام ہو جاتے ہیں جو دیگر علاقوں میں جائز ہوتے ہیں، جیسے شکار کرنا، درخت کاٹنا، گری ہوئی چیز اٹھانا۔ سعودی حکومت نے حدود حرم کی پہچان کے لیے ان پر علامتیں بنائی ہیں۔ حدود حرم کا علاقہ تقریباً 550 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ حرم مکہ کی ایک نقشہ ہے۔ مسجد حرام یہاں موجود ہے اور یہ مکہ شہر ہے، اور یہ جو باؤنڈری ہے یہ حرم مکہ کی ہے۔ اس طرف عرفہ موجود ہے، منی ہے اور مزدلفہ ہے۔ عرفہ جو ہے وہ حرم مکہ سے باہر ہے، جبکہ مزدلفہ اور منی جو ہے وہ حرم مکہ کے اندر واقع ہے، اور اس طرف جو ہے وہ جدہ شہر موجود ہے، اور مدینہ جو ہے وہ اس طرف واقع ہے۔ حرم مکہ کی حدود: تنعیم تقریباً 4.5 میل کے فاصلے پر یہ حدود ہے اس کی۔ جعرانہ ایک مقام ہے، 13.5 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ نخلا 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ عرفات 13.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ ازاد لبن 10 میل کے فاصلے پر ہے، اور حدیبیہ یہ 13.5 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صلح حدیبیہ واقع ہوئی تھی۔ یہ حدود حرم کی پہچان کے لیے اس طرح کے علامتیں بنائی گئی ہیں۔ حرم مکہ انتہائی محترم اور مقدس مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد محترم سے، جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے، روکتے ہیں، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو بھی اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے، اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی جو شخص بھی حرم مکہ میں کسی قسم کا فساد اور فتنہ کھڑا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب علیم کا، دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ حرم مکہ کی قیود و ضوابط یہ ہیں کہ اس کے درخت اور گھاس پھوس کو نہ کاٹا جائے، شکار نہ کیا جائے، چرند پرند کو ڈرانا یا بھگانا بھی منع ہے، کسی گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے، البتہ اس کے مالک تک پہنچانی ہو تو اٹھا سکتا ہے۔ حدود حرم میں لڑائی جھگڑا بالکل منع ہے، اور اس کی وعید آیت میں مذکور ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ تمام قیود سب کے لیے ہیں، چاہے وہ محرم ہو یعنی حالت احرام میں ہو، چاہے حالت احرام میں نہ ہو، یہ سب کے لیے متفقہ اور مشترکہ قیود ہیں۔ مواقیت اور حرم مکہ کی وضاحت کے لیے یہ ایک مختصر سا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ یہ حرم مکہ ہے، اس طرف جدہ واقع ہے، اور یہ مواقیت ہیں: ذوالحلیفہ، ذات عرق، قرن منازل، یلملم اور جحفہ۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مواقیت کا جو ایریا ہے، جو جگہ ہے، وہ زیادہ دور ہے، اور مواقیت کے اندر حرم مکہ ہے، اور حرم مکہ کے اندر مکہ شہر ہے، اور مکہ شہر کے اندر بیت اللہ اور مسجد حرام جو ہے واقع ہے۔ حج اور عمرہ سے متعلق چند اصطلاحات جن کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح حج کی اقسام اور حج و عمرہ خواتین کے لیے بنیادی اصول۔ اصطلاحات کے حوالے سے پہلی اصطلاح جو ہے وہ رکن، اور رکن حج کا ایسا عمل ہے جس کے رہ جانے سے حج مکمل نہیں ہوتا اور اس کی تلافی بھی ممکن نہیں، جیسے وقوف عرفہ۔ اگر وقوف عرفہ کسی حاجی کا یوم عرفہ کے دن عرفہ جانا نہ ہو
اور وہ وقوف نہ کر سکے تو اس کا رکن مکمل نہیں ہوتا ہے اور اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوتا اور اس کی کسی بھی طور سے تلافی ممکن نہیں ہے. جبکہ واجب حج کا ایسا عمل ہے جو حج کا ضروری حصہ ہو اور اس کے رہ جانے پر اگر وہ رہ جائے تو حج مکمل ہو جائے گا اگر ایک جانور کی قربانی دی جائے. جیسے مزدلفہ میں رات گزارنا یہ حج کا واجبی عمل ہے. اگر کوئی شخص مزدلفہ میں رات نہ گزار سکے تو پھر اسے فدیہ دینا پڑے گا اور اس کا حج مکمل ہو جائے گا. سنت ایسا عمل جس کا شوق دلایا گیا ہو لیکن وہ حج کا ضروری حصہ نہ ہو. جیسے 8 ذو الحج کو مینا جانا. 8 ذو الحج کو مینا جانا سنت ہے، واجب یا رکن نہیں ہے. اگر کوئی شخص 8 ذو الحج کو مینا نہ جا سکا تو نہ تو اس کا حج ناقص ہے اور نہ ہی اسے کسی قسم کے فدیہ دینے کی ضرورت ہے. فدیہ یہ 2 قسم کا ہے. حج کے کسی واجب کے رہ جانے پر ایک جانور قربان کرنا ایک یہ فدیہ ہے. دوسرا فدیہ احرام میں منع کردہ امور جو کہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوں گے، اگر ان امور میں سے کسی کا ارتکاب کر لے تو اس پر فدیہ دینا ہے. اور یہ فدیہ 3 کاموں میں سے ایک کام ہے. نمبر 1 3 دن کے روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک جانور کی قربانی کرے. ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے اگر اس نے احرام میں منع کردہ امور میں سے کسی کام کا ارتکاب کر لیا ہو. ہدی حج کی وہ قربانی جو حاجی پر واجب ہوتی ہے. تو حج کی وہ قربانی جو حاجی پر واجب ہوتی ہے اسے ہدی کہا جاتا ہے. حج کی اقسام. تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں جو ہم نے 3 مہینے پڑھے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں عمرہ کرے اور پھر عمرہ کرنے کے بعد حج کرے. یہ حج کرنے والا متمتع کہلاتا ہے. متمتع پر ہدی ہے یعنی اس پر قربانی واجب ہے. عمرہ ہے اور عمرہ کے بعد اسی سفر میں حج ہے. قران حج اور عمرہ ایک ساتھ ایک ہی احرام میں ادا کرنا. یہ حج کرنے والا قارن کہلاتا ہے. قارن پر بھی ہدی یعنی قربانی واجب ہے. یعنی عمرہ ہے اور اسی احرام کی حالت میں احرام اتارے گا نہیں، عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام میں رہے گا جب تک کہ اس کا حج مکمل نہ ہو جائے. یہ حج قران کہلاتا ہے. افراد صرف حج کی نیت کرنا. یہ حج کرنے والا مفرد کہلاتا ہے. مفرد پر ہدی یعنی قربانی واجب نہیں ہے. صرف حج کا احرام باندھے اور حج ادا کرے، عمرہ نہ کرے. اور ان میں سب سے افضل ترین جو حج ہے وہ حج تمتع ہے. حج اور عمرہ خواتین کے لیے بنیادی اصول یہ ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر تشریف لائیں اور ان کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حج کے تمام افعال انجام دو سوائے بیت اللہ کے طواف کے. یعنی حج کے تمام افعال یعنی مینا بھی جائیں، عورت خاتون جو ہیں وہ مینا بھی جائیں گی اور مزدلفہ بھی جائیں گی، عرفہ بھی جائیں گی اور حج کے تمام افعال کریں گی، رمی بھی کریں گی، اسی طرح بال بھی کٹوائیں گی، قربانی بھی کریں گی. لیکن جہاں تک بیت اللہ کے طواف کا تعلق ہے تو وہ اس وقت تک نہیں کریں گی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. اور چونکہ سعی جو ہے وہ طواف کے بعد ہے تو لہذا سعی بھی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. تو یہ خواتین کے لیے بنیادی اصول. حج کا سفر. روانگی کا دن ہو اپنے تمام اہم کاغذات کو دوبارہ چیک کریں. پاسپورٹ، ٹکٹ، پیسے اور کریڈٹ کارڈ، ادویات کی لسٹ، مکہ مدینہ میں اپنے ہوٹل کے پتے اور فون نمبر. بہتر یہ ہوگا کہ یہ پتے اور فون نمبر آپ کے پاس بھی موجود ہوں اور آپ کے گھر والوں کے پاس بھی موجود ہوں. بہتر ہوگا کہ ایک چیک لسٹ بنا لیں تاکہ یہ کاغذات چیک کرنے میں آپ کو آسانی ہو. ایئرپورٹ کے لیے جلد نکلیں تاکہ پریشانی نہ ہو. ٹریفک کی وجہ سے، کسی اور معاملے کی وجہ سے پریشانی نہ ہو. اگر آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے بہتر ہے بجائے اس سے کہ آپ لیٹ پہنچیں اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. سفر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
إلينا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا اور ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں اور تیرے پسندیدہ عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور اس سفر کی دوریوں کو ہمارے لیے لپیٹ دے۔ اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے اور تو ہی گھر والوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی تھکاوٹ سے، برے منظر سے اور مال اور اہل و عیال کی طرف برے حالات میں پلٹنے سے۔ جدہ میں پڑھاؤ۔ جدہ پہنچنے سے پہلے احرام باندھ دیں، پہلے امیگریشن سے کلیئرنس لیں، پھر بس کا انتظار کریں جو آپ کو مکہ لے جائے۔ جدہ ایئرپورٹ آپ کے سفر کا پہلا امتحان ہوگا کیونکہ وہ انتہائی مصروف اور بہت زیادہ رش والا ایئرپورٹ ہے، لہذا خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو 2 سے لے کر 12 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں اور بہتر یہ ہوگا کہ وہاں پر آپ کے ٹھہرنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہاں آپ ٹھہریں اور اپنی باری کا انتظار کیجئے اور بس کا انتظار کیجئے۔ اپنی نجی سواری لے کر مکہ نہ جائیں کیونکہ وہاں ہوٹل تلاش کرنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں جبکہ آپ کے ساتھ خواتین ہوں، بزرگ ہوں اور سامان ہو آپ کے لیے شدید تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، لہذا صبر کیجئے اور بس کا انتظار کیجئے اور اپنے گروپ کے ساتھ رہیے، گروپ کے بغیر کہیں بھی سفر نہ کریں۔ یہاں ہماری پریزنٹیشن کے پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ دوسرے حصے کی ابتدا میں انشاءاللہ ہم عمرہ مکمل ترتیب کے ساتھ